وہ کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے موقع کی مناسبت سے اپنی دعوت دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اپنی بات کسی پر زبردستی ٹھونسنا نہیں چاہتے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ سننے والا اس وقت رسپیکٹو موڈ میں نہیں ہے تو پھر اپنی بات اس کے سامنے نہیں رکھتے, اور جب ان کو لگتا ہے کہ سننے کے لیے سامنے والا تیار ہے تو اپنی بات اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. زبردستی کبھی لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ دین پڑھنے کے بعد ہم میں سے زیادہ تر میں ٹینڈنسی آ جاتی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانے انجانے میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر ہم لوگوں سے بحث کرنے لگتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں اس طرح کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی رزلٹ نہیں ہو سکتا. ایک میچور مومن کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ اندازہ کر لے کہ اس وقت میرا بولنا حکمت سے بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے. اس وقت میرے سامنے والا جو میرا مخاطب ہے وہ سمجھنے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے. کیا اس وقت یہ میری بات کو سنجیدگی سے سنے گا یا اگنور کر دے گا. زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ ضد میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور جب آپ کو لگے کہ سامنے والا ضد پر آ گیا ہے تو اب آپ خوبصورتی کے ساتھ حکمت کے ساتھ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جائیں. اس وقت آپ کو پرجوش مبلغ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تھام لیں اپنے جذبات کو اور اپنے علم کو. اس وقت اپنے علم کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہی اندر بند کر لیں تاکہ آپ کی اور میرے اندر خاموشی ہو جائے کہ میں ضرور سامنے والے کو بات سمجھا کر چھوڑوں گی. جب انسان یہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں ہمارے اپنے خاندانوں میں جہاں پر آپ کی اور ان کی فریکوینسی نہیں ملتی, جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ جہاں پر ضرور بحث ہوگی تو کیا ہوتا ہے, الٹیمیٹلی تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ آپ ان کی بات سننے کو تیار ہوتے ہیں نہ وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہوتے ہیں. تو انسان پھر ایسے میں جب الگ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اچھا چلیں بس کوئی اور بات کرتے ہیں, پھر وہ لٹھ مار انداز آ جاتا ہے اور وہ پسندیدہ نہیں ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ نے اس انداز میں اپنی ملاقات کو ختم کیا کہ دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں رہے گا. خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کیجیے اس ٹاپک سے. سمپلی یہ بات کہہ دیں کہ اس وقت نہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے, تو ایسا کرتے ہیں پھر کبھی بات کریں گے. جب آپ اس ٹون میں ان الفاظ کے ساتھ نپے تلے الفاظ میں بات کہیں گی, ہوپ فلی آپ کی بات سامنے والے کو سمجھ آ جائے گی, ہوپ فلی. لیکن اگر پھر بھی سامنے والا بحث کرتا رہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں. یہ ہے قول و سلامہ. ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کی اس بات پہ خاموش نہ ہو, آپ خاموش ہو جائیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کے پاس آئندہ اپرچونٹی رہے گی کسی اور مناسب موقع کے اوپر دوبارہ سے بات کرنے کی. جب آپ محسوس کریں کہ اس وقت بات ہو سکتی ہے, اس وقت یہ سننے والا انسان جو ہے اچھے موڈ میں ہے, تو پھر دوبارہ اپنی اسی بات کو اس کے سامنے آپ رکھنے کی پوزیشن میں ہوں گی. یہ ہے رحمان کی خاص بندوں کے وصف, جس کے اندر حکمت کی خوبی بھی آ گئی دوسرے نمبر پر. رحمان کے خاص بندے حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں, اور حکمت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے. اسے چاہیے کہ جہاں سے اسے ملے اسے لے لے. تو یہ مومن کی حکمت ہوتی ہے کہ بحث نہیں کرتا, الجھتا نہیں ہے, بات کنوے کرنا چاہتا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ سامنے والے کا موڈ ہے یا نہیں, اور اگر اس کو پتہ نہ چلے اور وہ بات شروع کر دے اور بات بحث کی طرف جانے لگ جائے پھر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. بالکل یہی انداز سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا. وہاں آتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور ان سے کنارہ کشی کیجئے. کیسی کنارہ کشی؟ جمیلا, خوبصورت کنارہ کشی اختیار کیجئے. یعنی اچھی کلوز اینڈنگ کیجئے اپنی گفتگو کی, بحث پر مت ملا جائے. حکمت تبلیغ سکھا دی گئی ہے مومنین کو.
کہ زبردستی کسی میں ایمان پیدا نہیں کیا جا سکتا.